بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آخر حضرت علی نے دوسری فاطمہ سے شادی کیوں کی؟ حزام بن خالد اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا، ایک انتہائی خوبصورت سبز زبردست موتیوں سے بنے ایک تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک نایاب موتی ہے جس کو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک مرد گھڑ سوار آتا ہے، ان کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ حزام بن خالد، کیا اس موتی کو مجھے بیچو گے؟ حزام بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس موتی کی قیمت کا علم ہی نہیں، آپ بتاؤ اس موتی کو آپ کتنوں میں خریدو گے؟ وہ گھڑ سوار کہتا ہے کہ میں تمہاری طرح اس کی قیمت نہیں جانتا، اور مجھے یہ موتی ویسے بھی نیا ہی لگتا ہے، اس لیے اگر تم مجھے یہ موتی دے دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی سرداری، مقام و منزلت، شریف و برکت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حزام بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس موتی کو اس گھڑ سوار کے حوالے کر دیا اور سرداری، شرف اور مقام منزلت کو قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ حزام بن خالد نے یہ خواب اپنے قبیلے کے خاص لوگوں کو سنایا۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ بہت جلد تمہاری بیٹی، جو کہ ہمارے قبیلہ بنو کلاب کی نایاب موتی ہے، اس کے لیے انتہائی مبارک عظیم شخصیت کا رشتہ آئے گا، جس کے ساتھ تمہیں شرافت، عزت اور ہمیشہ کی سرداری نصیب ہوگی۔ حزام بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اس کے اگلے دن ہی حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بنو کلاب کے مہمان بن کر آئے۔ دوستو، عرب میں روایت ہے کہ جب بھی کسی قبیلے میں کوئی مہمان آتا تو وہ 2 دن تک اس مہمان کی مہمان نوازی کرتے اور پھر تیسرے دن اس کے آنے کی وجہ پوچھتے۔ حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے 2 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد قبیلے بنو کلاب کے سردار حزام بن خالد نے تیسرے دن ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے بھائی علی بن ابو طالب کا رشتہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حزام بن خالد کہنے لگے کہ امیر المومنین کے لیے ایک صحرا نشین عورت شائستہ نہیں، جو صحرا نشین کے ابتدا، تہذیب اور تمدن میں پلی ہو۔ انہیں ایک بلند مرتبے والی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے ان کے کلام سننے کے بعد کہا، جو کچھ آپ کہتے ہیں اس سے امیر المومنین باخبر ہے، اور ان اوصاف کے باوجود وہ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حزام بن خالد نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کہے۔ اس پر حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے مہلت چاہی تاکہ بیٹی کی ماں سامان بنت سہیل اور خود بیٹی سے جا کر پوچھ لے، اور جناب عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی سے اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حزام بن خالد جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی ام البنین کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ حزام بن خالد کمرے میں داخل ہو گئے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا کہ کیا تم ہماری بیٹی کو امیر المومنین کے شریک حیات بننے کے لائق سمجھتی ہو؟ جان لو، ان کا گھر مرکز علم و حکمت اور ادب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بننے کے لائق جانتی ہو تو ہم اس رشتے کو قبول کرتے ہیں، اور اگر اس کے لائق نہیں جانتی تو ہم انکار کر دیں۔ دوستو، حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ علم انصار کے بھی ماہر تھے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے، تو اپنے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب سے فرمایا کہ میرے لیے کسی گاؤں کی عورت کا انتخاب کیجیے جو بہادر اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے ہو، تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور وہ میرے لیے بہادر بیٹوں کو پیدا کر سکے۔ حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے مطابق بنو کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا، جس کے مرد بہادری کے لیے مشہور تھے۔ اس لیے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے بنو کلاب کے سردار ہزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا، جو بہادری اور گھڑ سوار میں مشہور تھی۔ خیر، جب حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے ہزام بن خالد سے رشتہ مانگا اور ہزام بن خالد نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لائق ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ اے ہزام، خدا کی قسم، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہت بہتر انداز سے کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے زیادہ نیک لڑکی ہے، بس آپ اسے علی بن ابو طالب کے نکاح میں دے دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد سنت رسول کے مطابق نکاح پڑھا دیا گیا۔ کچھ مورخین نے نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ بنت ہزام بن خالد کو لے کر گھر پہنچے تو فاطمہ بنت ہزام، جو شرافت کے پیکر تھی، وہ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گی جب تک مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی زینب اجازت نہ دے دے۔ حضرت حسن حسین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ جب فاطمہ بنت ہزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن حسین رضی اللہ عنہما پر تیز بخار تھا، اور فاطمہ بنت ہزام نے اپنی شادی کی پہلی رات ہی جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کے خدمت میں گزار دی۔ آپ کے منہ سے مسلسل یہی الفاظ نکلتے جا رہے تھے کہ میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولادوں کی کنیز ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی فاطمہ بنت ہزام کو آواز دیتے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے امی کی یاد غمگین کر دیتی۔ اسے فاطمہ بنت ہزام کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کرے تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ بنت ہزام کے بطن سے 4 بہادر بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت ہزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت ام البنین نے اپنے 4 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر کربلا کے میدان میں وار دیے اور چاروں نے شہیدوں کا رتبہ پایا۔ حضرت ام البنین نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ ان کے بعد وہ 20 سال سے زیادہ تک زندہ رہی۔ آپ کے تاریخ وفات کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔